نہ معلوم کتنے کتنی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس انگریز نے یوں کہا، قاری صاحب کس منہ سے کہہ رہے ہو، تمام قرآن ہم نے ختم کر دیے، محلے کے گھروں سے نکالا، مسجدوں سے نکالا، تمہارے سامنے سے نکال کر آگ لگا دی، جلا دی۔ تو اس قاری صاحب نے کہا نہیں نہیں، رک جا، 10 منٹ کے لیے رک جا، 5 منٹ کے لیے رک جا، آدھے گھنٹے کے لیے رک جا، اور یہاں کھڑا ہو، میں تجھے قرآن ہاتھ میں دیتا ہوں، اور 15 اور 16 اور 20 بچے جو پڑھ رہے ہیں، آپ جس صفحے کے سیٹ کو سننا چاہو آپ اس کو کھڑا کر کے پڑھاؤ۔ ایک ایک بچے کو جب پڑھایا گیا، سب بچے نے جہاں سے پوچھا وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت اس امیر نے یوں کہا، ہاں ہمارے صدر اور ہمارے بڑے نے جو اسکیم بنائی ہے غلط ہے، خدا پاک کی قسم یہ مٹنے والی چیز ہے ہی نہیں، یہ نہیں مٹا جائے گا، یہ قرآن نہیں مٹا جائے گا۔ اور جن جن لوگوں نے قرآن کی قدریں کی ہے میرے بھائی، اللہ پاک نے اس کی نسلوں کے اندر حافظ قرآن کو پیدا کیا ہے، عالم دین کو پیدا کیا ہے، اس کے گھروں کے اندر اللہ کے ولیوں کو پیدا کیا۔ اور جن لوگوں نے قرآن کی ناقدری کی، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ محمد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کیوں نہ پڑھتا ہو، خدا پاک نے اس کی نسلوں سے قرآن کو ختم کر دیا ہے، قرآن کو ختم کر دیا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک لڑکی کا انتقال ہوا، غیر سے تعلق رکھنے والی تھی لیکن ایمان نہیں لائی تھی، قرآن کی محبت دل کے اندر تھی، قرآن کی محبت دل کے اندر، انتقال ہو گیا، جلانا چاہا جل نہیں رہی، لکڑے کے دھن جل گئے۔ بھائی کیا کرے، پوپ اور پادری کو بلایا، ہندو پنڈت کو بلایا، یہ جلتی کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ اس کے گھر کی تلاشی لی جاوے۔ پنڈت نے کہا گھر کی تلاشی لی جاوے۔ جب گھر کی تلاشی لی، کچھ نہیں ملا، ادھر ادھر دیکھا، ایک بہترین گوکھلا بنا ہوا تھا ایک الماری کے نیچے، اور اس کے اندر بہترین پردہ کپڑا، اور اس کے اندر قرآن رکھا ہوا تھا، اور مخمل کے کپڑے سے ڈھکا ہوا قرآن رکھا ہوا تھا۔ اس پادری نے کہا یہی وجہ ہے، اس کی محبت نے آپ کو روکے رکھا ہے۔ میرے بھائی، ایک غیر مسلم عورت جب قرآن سے محبت کرتی ہے تو آپ اس کو نہیں جلاتی، اگر تم قرآن کے اوپر عمل کرو گے تو جہنم کی آگ کیسے جلائے گی، تم کو کیسے جلائے گی؟ اس لیے قرآن سے والہانہ محبت ہو۔ دیکھو موبائلوں کے اندر قرآن پڑھنا ناجائز و حرام ہے، موبائلوں کے اندر قرآن کا پڑھنا نہ، قرآن ادھر ادھر نہیں ہے، پڑھ سکتے ہو، کئی ایسی مجبوری آ گئی قرآن نہیں ہے، پڑھنا چاہتے ہو پڑھ سکتے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو اور موبائل کے اندر قرآن پڑھ رہے ہو، اور تم مسجد کے الماری میں قرآن بند پڑا ہوا ہے اور ثواب ملے گا تم کو، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہو، اور جس موبائل کے اندر تم گندی چیزوں کو دیکھتے ہو اسی کے اندر قرآن مسجد میں آ کر پڑھتے ہو۔ پڑھتے پڑھتے کال آ گیا، پڑھتے پڑھتے میسج آ گیا، کال میں چلا گیا، میسج میں چلا گیا، واٹس ایپ میں چلا گیا، کہاں روحانیت پیدا کر سکتا ہے؟ قرآن کا دیکھنا ثواب، قرآن کا چھونا ثواب، قرآن کا چومنا ثواب، قرآن کا سروں کو اٹھانا ثواب، قرآن کو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے۔ کیا موبائل کو چوم سکتا ہے؟ موبائل کو سینے سے لگا سکتا ہے؟ موبائل کو سر پر رکھ سکتا ہے؟ نہیں، مجبوری کے شکل میں جائز ہے۔ مسجد کے اندر ہو، کوئی موبائل کے اندر قرآن نہ پڑھے، ناجائز و حرام ہے۔ گھروں کے اندر بھی قرآن کو ہاتھ میں لو، اس سے تمہارا ایمان باقی رہے گا، تمہارا ایمان باقی رہے گا۔ ادھر ادھر فتویٰ مت پوچھنا، اپنے دل سے فتویٰ پہلے پوچھ لینا، اپنے دل سے فتویٰ پہلے، اپنے گھر کے اندر، اپنی دکان اور اپنی آفس کے اندر قرآن رکھو، جب بھی موقع ملے قرآن پڑھو۔ اگر روزانہ تم پاؤ پڑھا پڑھو گے تو بھی سال میں تمہارا 4 ختم ہو جائے گا، آدھا پڑھا پڑھو گے تو سال کے اندر تمہارا 6 ختم ہو جائے گا، روزانہ 1 پارہ پڑھو گے پورے سال میں 12 ختم ہو جائیں گے، 1 پارہ۔ آج سے تہیہ کرو، آج سے نیت کرو، عزم ارادہ کرو، ہم گھر سے نہیں نکلیں گے وہاں جب تک ہم قرآن کو ہم پڑھ نہیں لیں گے۔ وعدہ کرو اس بات کا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے سر پر، صرف یہ رمضان کے اندر تراویح میں پڑھنے کا قرآن نہیں ہے، ثواب ضرور ہے، لیکن رمضان تک محدود نہیں ہے میرے بھائی۔ اسی لیے جب قرآن ختم کرنے کا اصول کیا ہے کہ جب والناس کے اوپر ختم کیا جائے تو پھر آخری ایک رکوع پڑھی جاتی ہے الف لام سے مفلحون تک، اشارہ ایک بات کی طرف، اے قاری صاحب ابھی تیرا قرآن ختم نہیں ہوا، واپس شروع کرنے کا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، قرآن ختم ہوتا نہیں ہے، وہ ختم کرنے کے بعد شروع کرنے کا رہتا ہے، ایک ایک لفظ کے اوپر ایک ایک نیکی۔
ایک نیکی سننے کے اوپر، سننے پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک لفظ پر پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے، نماز کے اندر پڑھا 100 نیکی ایک شروع پر ملتی ہے، نماز کے بغیر قرآن کو دیکھ کر وضو سے پڑھا 50 نیکی ملتی ہے، قرآن کو دیکھے بغیر وضو کے ساتھ پڑھا 25 نیکی ملتی ہے، بغیر وضو کے پڑھا 10 نیکی ملتی ہے۔ یہ کوئی دنیا کی ایسی کتاب؟ اس لیے اپنے گلے سے لگاؤ، گھر کے اندر جا کے کہو اپنی بیوی سے، اپنے بچے کو، ایک وقت کھانا نہیں ہوگا تو چلے گا، لیکن یاد رکھنا بغیر قرآن پڑھے ناشتہ نہیں بنانا، بغیر قرآن پڑھے چائے نہیں بنانا، تیرے ہاتھ کی چائے میں اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک تم قرآن کو چھو نہ لے گی۔ یہ قانون بناؤ، ہر چیز کا بناتے ہو نا، بناؤ قانون اس کا، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کتنی برستی ہے، پھر دیکھو اس ملک کے اندر اللہ کی رحمتیں کیسے بڑھتی ہے اور ظالموں کی طاقتیں کیسے زیر و زبر ہوتی ہے۔ کیا تھا بدر کے اندر؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کیا تھا اس سے غزل جو بڑے بڑے سردار سمجھے جاتے تھے، اس کے اندر ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ تھا، ربیعہ تھا، ابو البختری تھا، سما تھا، بڑے بڑے پٹیل تھے، اور ابو جہل نے یہ کہا تھا آج کی تاریخ کے اندر مسلمانوں کو بھی ختم کر دینا ہے اور مسلمانوں کی قرآن کو بھی ختم کر دینا ہے، لیکن یہ 313 جس نے اپنے قرآن کو اپنے گلے سے لگایا تھا، نبی کی باتوں کو اپنے گلے سے لگایا تھا، اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کا پیتا پانی ہو گیا، اور وہی ابو جہل بدر کے میدان میں بھاگنے والوں سے یوں کہہ رہا ہے بھاگو مت، ابھی ختم کرنا ہے، بھاگو مت، ختم کرنا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا ختم کرنے آئے تھے، تم خود ختم ہو چکے ہو، تم خود ختم ہو چکے ہو۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قیامت کی صبح تک اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتی۔ اگر یہ